ہم سے ایک سوال کیا گیا، آپ لوگ بھی یقیناً تذبذب کا شکار ہوں گے کہ آج کل ایک لہر چلی ہوئی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں بہترین عمل یہ ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ہم سے سوال یہ کیا گیا کہ بائیکاٹ کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیں، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹ پہ مختلف علماء حضرات مختلف طریقے بتا رہے ہیں، اور صرف علماء حضرات نہیں ہیں، اس میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے جن کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے یا وہ سماجی شخصیات ہیں۔ یاد رکھیے، بائیکاٹ کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مکمل انفارمیشن حاصل کریں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں ان کو ری اسمبل کیا جا رہا ہے، یا ان کی جو میکنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان اسرائیل کو کم ہے، لیکن ہمارے ملک کی معیشت کو اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہے۔ میں بار بار ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کسی پیر کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی عالم مسلک کا نہیں ہے، کسی سیاسی سماجی شخصیت کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو صلح حدیبیہ تھا، وہاں پر بظاہر چند ایسی شرطیں موجود تھیں جو واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو یہ کمزور کریں گی، لیکن چونکہ آپ کی دور بینی تھی حضور علیہ السلام کی، آپ نے جو بہتر سمجھا آپ نے اس مطابق اس پیکٹ کو سائن کیا، اس معاہدے کو سائن کیا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کو سائن کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہوئے۔ جب معاشی طور پر مضبوط ہوئے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ وہ جا کے مکہ کو فتح کر سکیں۔ لہٰذا ہم نے بائیکاٹ ان چیزوں کو کرنا ہے کہ جو ڈائریکٹ مینوفیکچر اسرائیل میں ہو رہی ہیں اور پھر یہاں پر وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ ڈائریکٹ اسرائیل کو ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، ان کی انڈسٹری یہاں پر لگی ہوئی ہے، اور وہ فرنچائز لے لی گئی یا کسی اور مد میں ان سے لے لیا گیا، اب اس کا ایک بہت چھوٹا پورشن ہے جو ان کو جاتا ہے۔ تو ہم نے بائیکاٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات، ایک عام آدمی کے معاشی حالات بھی خراب نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بھی جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں معاشی طور پر وہ بھی پہنچائیں۔ لہٰذا اس میں جوش سے نہیں، آپ لوگوں نے ہوش سے کام لینا ہے۔ نیٹ کے اوپر مختلف آپشنز اویلیبل ہیں جہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ اگر استعمال کریں گے تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ اسرائیل کو پہنچے گا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کا آپ بائیکاٹ کریں۔